في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز، کیسے ہیں آپ؟ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے اونٹ کی خصوصیات بیان کروں گا کہ اللہ تعالی نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا اور اس کی ساخت کس طرح بنائی اور اللہ نے اس کے اندر کس طرح کی خصوصیات رکھی ہیں. تو چلیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھاری بوجھ لاد کر بلا تکلف اٹھ جاتا ہے اور بیٹھ بھی جاتا ہے. اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے. اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتا ہے. اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا. اس کی پشت پر اتنی وسعت ہے کہ انسان ساز و سامان کھانے پینے کی چیزوں کے اگر اس کے اوپر سواری کرنا چاہے تو اس کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی، گویا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر چلتا پھرتا ہے. قرآن کریم میں اس غرابت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عجیب و غریب طریقے سے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے. خدا تعالی نے اس کی گردن لمبی بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے. ان علاقوں کے دانشوروں سے سوال کیا گیا کہ جہاں اونٹ کی نسلیں ہوتی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ اونٹ تو ایک جہاز ہے، اور بعض نے کہا اونٹ تو خشکی کا گویا کہ ایک جہاز اور کشتی کے نام سے معنون کیا. تو اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی خصوصیات سے نوازا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ راستے میں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کناسہ، کوفہ کے اندر ایک جگہ ہے، فرمایا کہ میں کناسہ کی طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میں وہاں اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عجیب و غریب بنایا. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عليها وعلى الفلك تحملون. ان پر بھی اور کشتی پر بھی لدے لدے پھرتے ہو، یعنی اپنے ساز و سامان اس پر لاتے ہو. اونٹ کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرو، یعنی قرآن برابر پڑھتے رہا کرو تاکہ بھولو نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی رسی سے نہیں نکلتا. بخاری و مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ صاحب قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی سی ہے. اگر مالک اونٹ کی خبر گیری کرتا ہے تو وہ بندہ اور رکا رہتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاتا رہتا ہے، یعنی وہ قرآن بھی ایسے ہی بھول جاتا ہے. حیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے، جس وقت اونٹ غصہ میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. اس وقت اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے، منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے، بلبلانے لگتا ہے. اس طرح غصہ کی حالت میں اونٹ چارہ کم کھاتا ہے.
اور اس کے منہ سے سرخ قسم کی کھال غصے کی وجہ سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر اونٹ کی عجیب و غریب عادتیں ہیں۔ اونٹ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ خصوصی تعلق اپنی مؤنث کے ساتھ قائم کرتا ہے، لیکن اس تعلق کے درمیان اس کو کئی مرتبہ انزال ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ خصوصی تعلق سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اونٹنی عام طور پر 3 سال میں حاملہ ہو پاتی ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ صاحب المنطق نے کہا ہے کہ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خصوصی تعلق کبھی بھی قائم نہیں کرتا۔ بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي۔ صاحب المنطق نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی خصوصی تعلق قائم نہیں کرتا۔ مزید انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے یہ کیا کہ اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈانپ دیا، پھر اس نے اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا، تو اس نے اس کے ساتھ جو خصوصی تعلق قائم کیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا یہی ماں ہے، تو اس اونٹ نے جس نے اپنی ماں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا تھا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ پھر نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اونٹ نے موقع پا کر آخر کار اپنے اس مالک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ علماء معبرین نے لکھا ہے اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں پر مشتمل ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے تو یہ تعبیر دی جائے گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حاکم بنے گا، نیز اسے بہت سا مال بھی ملنے کی توقع رہے گی۔ اس طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بکریوں کے ریوڑ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس سے کوئی بکری یا اونٹنی مل گئی ہے، تو اس کی بھی یہی تعبیر کی جائے گی۔ آگے مزید فرمایا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اس سے بہترین صلہ اور دین اور مذہب اور عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت